اقبال نے کیا کہا تھا؟ ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک دفعہ پھر یہ کہا ہے کہ جناب آپریشن سندور میں 100% اچیومنٹ لی بھارت کی فوج نے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ a major war is coming یا this is a perceived kind of calculation جس میں سوچ سمجھ کے چیزیں پلیس کی جا رہی ہیں۔ اگر کامیابی مل گئی ہے تو پھر آپریشن سندور کیوں جاری ہے؟ اس کوشچن۔ اور یہ بہت غلط سودا بیچتا ہے یہ آدمی، مودی تاریخ کو مس کرنے والا آدمی۔ بلوچستان میں ایک سانحہ پیش آیا ہے اور اس سانحے کی وائرل ویڈیو جس میں 3 سے 4 گاڑیوں کے اندر مسلح افراد گاڑیوں سے اترتے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، اس میں ایک مرد اور ایک خاتون کو کھڑا کیا جاتا ہے اور انہیں گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے ہجوم کی طرف سے۔ ان کی وجہ اور قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا کہ ساری زندگی، خاتون نے یہ فیصلہ کیا کہ اس انسان کے ساتھ گزارنی ہے، مرد نے یہ فیصلہ کیا کہ اس عورت کے ساتھ گزارنی ہے۔ اچھا، جو مسعود اظہر ہے اس کی انٹیلیجنس آ رہی ہے وہ چترال میں ہے، جس کو انہوں نے اٹیک کرنا تھا، جس کو ایلیمینیٹ کرنا تھا، جس کو وہ ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں۔ الجزیرہ نے تو یہاں تک بات کر دی ہے کہ شاید اس دفعہ جو وار ہو وہ نیول سٹینڈ آف کی شکل میں سامنے آئے، یعنی کہ نیوی آپ کو زیادہ ایکٹیو نظر آئے۔ جو 14-15 ممالک نے ہم سے برہموس مانگے ہیں، کیونکہ انڈیا نے جو برہموس سے حملہ کیا پاکستان کے اندر۔ دوستوں، پاکستانیوں کو سن کر ہنسی آتی ہے، کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں، کسی اور گولے سے آئے ہیں۔ کتنے تیجسوی ہیں یہ لوگ۔ آپ سبھی ہنستے رہیے اور پاکستانی کامیڈی کا مزہ لیتے رہیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک ملٹری پریپیئرڈنس مستقل اور ایسی پوسچرنگ انڈیا کی طرف سے جاری ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ a major war is coming یا this is a perceived kind of calculation جس میں سوچ سمجھ کے چیزیں پلیس کی جا رہی ہیں، اپنے سارے اسٹریٹجک ایسٹس وغیرہ، ان پہ بھی میں ابھی ڈیٹیل میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ اور الجزیرہ نے تو یہاں تک بات کر دی ہے کہ شاید اس دفعہ جو وار ہو وہ نیول سٹینڈ آف کی شکل میں سامنے آئے، یعنی کہ نیوی آپ کو زیادہ ایکٹیو نظر آئے۔ ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا میں کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پہ جو ملٹری ایکسرسائزنگ ہو رہی ہے وہ کمپلیٹلی ایک انٹیگریٹڈ ایفرٹ ہے، جس میں ان کی جو موومنٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پرووکیشن دوبارہ کریں گے، کوئی ایکٹ آف وار، کوئی فالس فلیگ آپریشن، کچھ نہ کچھ دوبارہ کریں گے۔ دیر از اے رپورٹ دیٹ سیز دیٹ اکراس دا بارڈر انڈیا ہیز بین اسٹیجنگ what it calls integrated counter terror exercises، اور وہ کہاں پہ کر رہے ہیں وہ انٹیگریٹڈ کاؤنٹر ٹیررزم ایکسرسائزز؟ اپنی کی ملٹری پوزیشنز پہ، یعنی جو پوزیشنز بڑی وائٹل ہیں ٹو اٹیک پاکستان، جو انہوں نے ہر ملک نے مارک کی ہوئی ہوتی ہیں اپنے پوٹینشیل رائیول کے لیے، وہ وہاں پہ وہ ساری ڈرلز کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں یہ تو اصل میں کاؤنٹر ٹیررزم ایکسرسائزز ہیں۔ اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بہت زیادہ انکریز دیکھنے میں آ رہا ہے میزائل ٹیسٹ میں، نیول ایکسپینشنز میں، ٹروپ موبلائزیشنز میں، جس سے آپ ساری چیزوں کو اگر ملائیں کہ ڈرلز بھی ہو رہی ہیں اور ٹروپس موومنٹ بھی ہو رہی ہے اور موبلائزیشن بھی چل رہی ہے میزائلز کی، تو اٹ سمپلی مینس کہ کوئی نہ کوئی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ الجزیرہ نے ایک رپورٹ پبلش کی ہے جس میں وہ ہیڈ لائن یہ دے رہے ہیں کہ آر پاکستان اینڈ انڈیا preparing for a naval face-off in a future conflict. Recent signals from both governments have underscored how their navies could play a central role in their next face-off, says experts, returning to roles they played in the 1965 and 71 wars. Now remember کہ 65 and 71 wars میں جو زیادہ سینٹر تھا دونوں wars کا وہ نیوی تھا، لیکن اب جو ریسنٹ ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے اس میں ایئر پاور کا زیادہ استعمال ہوا ہے۔ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ، he visited the Indian Naval's aircraft carrier INS Vikrant on May 30th, nearly 3 weeks after a ceasefire was announced with Pakistan after a 4-day conflict, and he had stern words for Islamabad.
انہوں نے بیس کیپ پہنی ہوئی تھی INS وکرانت کی, اور اس کے اوپر جو انیشلز تھے وہ R تھے, اور انہوں نے اس کے اوپر جو کامنٹ کیا, انہوں نے کہا کہ پاکستان واز فارچونیٹ دیٹ انڈین نیوی ہیڈ ناٹ بین کالڈ اپون ڈیورنگ دا ریسنٹ ہاسٹیلیٹیز. کیوں کہہ رہے ہیں آپ شکر کریں کہ ہماری نیوی نے آپ پہ اٹیک نہیں کیا. اینڈ اف یو ڈو ریمبر, ان دنوں میں INS وکرانت کے نام سے ٹویٹس آ رہی تھیں. انڈین سائڈ کے جو لوگ تھے وہ بہت کہہ رہے تھے کہ وکرانت از کمنگ, بٹ وکرانت نیور کیم. اور اس کی ایک وجہ شاید پروبیبلی یہ ہو سکتی ہے کہ اسی آرٹیکل میں آگے جا کے لکھا ہوا ہے کہ سیٹلائٹ امیجری شوڈ دیٹ دا INS وکرانت مووڈ ٹوورڈز پاکستان سون آفٹر دا پہلگام اٹیک and remained deployed for 4 days in the Arabian Sea before returning to its base in Karnataka. Pakistan also mobilized its fleet, which was bolstered by the docking of a Turkish naval ship in Karachi on May 2nd. According to Pakistani Navy, Turkish personnel engaged in a series of professional interactions with their counterparts. Now, this is the reason کہ کیونکہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ INS وکرانت کی ضرورت تو نہیں پڑے گی, لیکن کم از کم پوسچرنگ میں آپ اس کو موو کر دیں پاکستان کے قریب, تو ان کو ادھر سے بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا, اور یہ وہ کر نہیں پائیں گے شاید. ہمیں یہ کیا گیا تھا کہ ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ نہیں کرنا, ڈیفینس کے اوپر حملہ نہیں کرنا. اب جب اگلا انڈیا کا اٹیک آئے گا, وہ اگر انڈیا کرتا ہے کہ جی ہاں جی ہم نے ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹ پہ حملہ کیا ہے, پہلی بات, تو دوسری بات پاکستان سیدھا سیدھا ملٹری پہ کرے گا, تو وہ بھی ملٹری پہ کریں گے. سو اس میں یہ ہوگا کہ ایک انڈیا کی جو ایڈوانس پارٹی ہے, ایک انڈیا کی ایڈوانس پارٹی وہ بقول ان کے ہائیڈ آؤٹس پہ کام کر رہی ہوگی, ایک پارٹی جو ہے وہ دیکھے گی کہ کون سے پاکستان کے جہاز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں ان کو اٹیک کرنے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ ایک چیز جو ہے وہ مجھے نظر آتی ہے. دیٹس واٹ آئی انڈرسٹینڈ, دیٹس واٹ آئی ریئلائز. اور یہ مجھے اتنی کو کم از کم اس کی سمجھ ہے کہ یہ وہ چیز سوچ رہے ہوں گے. یعنی کہ انڈیا اتنی پلاننگ کرے گا, یہ نہیں ہوگا. فار ایگزامپل انڈیا نے اگر 80 جہاز اڑا دیے, انڈیا نے اگر 80 جہاز اڑا دیے, ٹھیک ہے جی, تو دیٹ میکس دیٹ وہ جسے کہتے ہیں نا ایک نئی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے پھر آ جاتی ہے.